پڑھ رہے تھے، مورب کا اعراب ہم نے پڑھا تھا۔ اب مورب کی کئی اعتبار سے تقسیم کرے گا تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ منصرف اور غیر منصرف، اس کو عربی زبان میں غیر منصرف کو کہتے ہیں منع صرف۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب منع صرف۔ ہم نے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مرکب منع صرف بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو جو مرکب منع صرف ہے نا وہی غیر منصرف ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے تنوین آنے کے اعتبار سے اسم مورب کی دو قسمیں ہیں۔ اب اسم مورب کی ایک کس اعتبار سے تقسیم کی؟ تنوین آنے کے اعتبار سے۔ تو یہ جو کہا نا اس نے تنوین آنے کے اعتبار سے، یہ اس کی بات بہترین ہے کہ جو منصرف ہوتا ہے نا اس پر تنوین آتی ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ عموماً آپ کو قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ یہ قاعدہ درست ہے، مگر غیر منصرف پر مضاف ہونے کی حالت میں یا الف لام آنے کی حالت میں کسرہ آ جاتی ہے جری حالت میں، مگر تنوین اس پر نہیں آئے گی، کیونکہ الف لام والے اسم پر بھی تنوین نہیں آتی۔ تو تنوین والی اصل بات ہے کہ تنوین آنے اور نہ آنے کے اعتبار سے اسم مورب کی دو قسمیں ہیں۔ جیسے لفظ ہے مغیرہ، تو یہ غیر منصرف ہے۔ وہ آگے آپ کو بتاتا ہے کہ غیر منصرف اور منصرف کہتے کسے ہیں۔ تو لفظ مغیرہ غیر منصرف، اگر ہم اسے پڑھیں گے نا جری حالت میں ان مغیرہ تبنی، ٹھیک ہے، ان مغیرہ تبنی، جری حالت میں کسرہ ہم نے پیچھے اعراب پڑھا ہے غیر منصرف کا، جری حالت میں کسرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر الف لام لگا لیتے ہیں تو ہم پڑھیں گے عن المغیرہ تبنی، تبنی پڑھ دیں گے۔ تو یہ اس کا بتانے کا اصل مقصد ہے کہ یہ جو لفظ غیر منصرف ہوتا ہے وہ اس پر کسرہ تو آ جاتی ہے الف لام آنے کی صورت میں، مگر تنوین اصل میں نہیں آتی، کسی بھی صورت میں نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے تنوین آنے کے اعتبار سے اس نے بات کی۔ کہتا ہے منصرف جس میں اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف کے اسباب میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے، جیسے زید نا، اب اس پر تنوین بھی آئے گی کسرہ بھی آئے گی کیونکہ اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر منصرف جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے، دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے، تو یہ تین اسباب ہیں جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ تین۔ وہ آگے جا کے آپ کو شاید بتا بھی دے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے الف ممدودہ، ایک ہوتا ہے الف مکسورہ، اور ایک ہوتا ہے جمع منتہی الجموع۔ یہ تین اسباب ہیں جو آ جائیں تو دوسرے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کون کون سے اسباب اکٹھے نہیں ہو سکتے آپس میں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے مندرجہ ذیل 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ الف نون زائدتان یعنی دو الف اور نون جو زائد ہوں، زائدتان کا مطلب ہے جو دو زائد ہوں، یہ عربی کا لفظ ہے، زائدتن زائدتانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 اسباب اس نے بتا دی ہیں کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے، یعنی اسباب منع صرف۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسباب منع صرف۔ تو یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اسباب منع صرف، یہ آپ یاد کر لیں، پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں وہ اسباب آپ کو بتاؤں گا جو ایک کے ساتھ دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو جو عدل ہے نا، عدل جو سبب ہے یہ وزن فعل کے ساتھ نہیں آتا۔ عدل جو ہے یہ وزن فعل کے ساتھ نہیں آتا، کیونکہ عدل کے علیحدہ اوزان ہے، فعل کے علیحدہ اوزان ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدل اور وزن فعل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی اسم میں اکٹھے ہو جائیں۔ اور معرفہ اور وصف، یہ علمیت اور وصف، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی اسم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معرفہ ہے وہ علمیت ہے، یہ معین چیز پر دلالت کرتی ہے، اور جو وصف ہے وہ غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ آگے جا کے شاید پڑھ بھی لیں۔ تو کہتا ہے کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے مندرجہ ذیل 9 اسباب ہیں، وہ اس نے بتا دیے۔ کہتا ہے انہیں اسباب منع صرف کہتے ہیں۔ کوئی اسم تب ہی غیر منصرف بنتا ہے جب اس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب موجود ہو کہ 2 کے قائم مقام ہو۔ اب میں نے آپ کو بتایا جمع منتہی الجموع، تو یہ جمع تو چلو 9 اسباب میں آ گیا۔ 2 اسباب میں نے آپ کو اور بتایا جو 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں، الف ممدودہ اور الف مکسورہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ الف ممدودہ الف مکسورہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ تانیث جو ہے نا، تانیث، اس کی تین علامتیں ہوتی ہیں، شاید آپ نے پیچھے پڑھی بھی ہیں، سچ میں آپ نے۔ تانیث کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، الف مکسورہ، الف ممدودہ اور
تا، تو یہ تانیث کی علامتیں ہیں، تو اس وجہ سے میں نے علی مکسور علی ممدودہ بتایا، تو اس کے اندر ہے یہ خلاصہ۔ اب ایک ایک کی وضاحت کرے گا۔ کہتے ہیں اس باب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ عدل، کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے۔ کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر کسی صرفی قاعدے کے قیاسی قاعدے کے بغیر کسی اسم کا اپنے سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانا کیا کہلاتا ہے؟ عدل۔ اب یہاں پر نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مگر اس نے قسمیں نہیں بتائیں، مثالوں سے وضاحت کی ہے۔ کہتا ہے جیسے عامر سے عمارو اور ثلاثۃ سے ثلاثو۔ اب یہ نا اس نے دو قسمیں بتائی ہیں عدل کی، ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی، ایک ہوتا ہے عدل تقدیری۔ یہ جو ہے نا عدل تقدیری، اس کی مثال ہے عامر سے عمارو، اور یہ جو عدل تحقیقی ہے اس کی مثال ہے ثلاثۃ سے ثلاثو۔ تو یہ بتائے گا اب، کہتا ہے کسی صرفی قاعدے کے بغیر بنے ہیں یہ جو دو اسم ہیں، ثلاثۃ سے ثلاثو، عامر سے عمارو، یہ کسی صرفی قاعدے کے بغیر بنے ہیں، اس لیے عمارو میں پہلا سبب عدل اور دوسرا معرفہ ہے، اور ثلاثو میں پہلا سبب عدل اور دوسرا وصف ہے۔ اس نے یہ وضاحت نہیں کی، یہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ عدل تحقیقی کہتے ہیں اس اسم کو جو کسی صرفی قاعدے کے بغیر دوسرے سیغے میں چلا گیا ہے مگر اس کی کوئی دلیل موجود ہے۔ دلیل کیسے ہوگی؟ یہ ثلاثۃ ہے نا، اب جو ہم لفظ پڑھتے ہیں نا ثلاثن، تو اس کا معنی ہے تین تین۔ کیا معنی ہے؟ تین تین، دو مرتبہ تین تین، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب اس کا معنی پڑھے ہیں تین تین مگر لفظ وہ کیا ہے؟ ایک، تو ایک لفظ کے اندر دو معنی کہاں سے آئے؟ تو یہ ایک دلیل ہے کہ یہ ثلاثۃ سے نکلا ہے اور یہ ثلاثن بن گیا ہے۔ ثلاثۃ کا معنی تین، پھر ثلاثۃ کا معنی تین تین، تو یہ ثلاثۃ سے لفظ نکل کر ثلاثن میں چلا گیا ہے، اور اس کی دلیل بھی موجود ہے کیونکہ اس کا معنی تین تین ہو رہا ہے ثلاثن لفظ کا۔ لیکن جو عامر لفظ ہے یہ ہے عدل تقدیری، اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، انہوں نے عربیوں نے سماعی طور پر پڑھا اور ہم نے بھی مان لیا، ہم نے کیا، کیونکہ ان کی زبان ہے تو وہ جس طرح قاعدہ بنائیں گے ہمیں ماننا پڑے گا، تو اس کو کہتے ہیں سماعی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس طرح پڑھا ہے، ہم بھی اس طرح پڑھیں گے، تو عامر سے عمارو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے عامر، اس سے عمارو بنا ہے مگر دلیل کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ ہے عدل تقدیری، اور یہ جو ثلاثۃ سے ثلاثو ہے یہ عدل تحقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے وصف، وہ لفظ جو کسی چیز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر کرے۔ ہماری زبان میں تو صفت کہتے ہیں اچھی چیز کوئی، مگر صفت اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی بندے کے اندر خوبی اور خامی دونوں صفت کے اندر آتی ہے۔ تو کہتا ہے جیسے احمر سرخ رنگ والا، اس میں پہلا سبب وصف اور دوسرا وزن فعل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا عدل اور وزن فعل اکٹھے نہیں ہوتے، وصف اور وزن فعل تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو کہتا ہے اس میں پہلا سبب وصف اور دوسرا وزن فعل ہے۔ سکرانو نشئی مدہوش، اس میں پہلا سبب وصف اور دوسرا الف نون زائد تان ہے۔ تو یہ اس نے سب اسباب بھی آپ کو بتا رہا ہے تاکہ آپ کو آگے جا کے آسانی ہو کہ اس میں کون سے دو سبب ہیں اور کس وجہ سے یہ غیر منصرف بن رہا ہے۔ تو یہ جو اس نے بتایا نا وصف، اس کا بھی ایک خلاصہ ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں، وہ اس نے یہاں پہ نہیں لکھا۔ وہ یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف کے لیے صیغہ بنایا گیا ہو، اصل وضع میں صفت کے لیے ہی صیغہ بنایا گیا ہو۔ اب یہ جو لفظ ہے نا احمرو، اس کا معنی ہے سرخ، تو یہ کسی کی صفتی بیان ہو رہی ہے کہ وہ سرخ ہے، وہ اس کا رنگ پیلا ہے نیلا ہے، تو یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں، تو یہ شروع سے احمر کا لفظ صفت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ سکرانو نشئی، اب یہ نشہ کرنا بھی کسی کی خامی ہے نا، تو یہ بھی صفت کے اندر آتی ہے، تو یہ شروع سے لفظ صفت کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور اس کا معنی نشئی ہی ہے۔ تو یہ اصل وضع میں جب لفظ صفت کے لیے بنایا جائے تب وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ اب میں مثال پڑھتا ہوں، مررت بنسوۃ اربعین، میں گزرا 4 عورتوں کے پاس سے۔ اب 4 ہونا بھی ایک صفت ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ ان عورتوں کے پاس سے جو 4 ہیں وہ 3 بھی ہو سکتی تھی، 2 بھی ہو سکتی تھیں، یہاں پر وہ لفظ صفت استعمال ہو رہا ہے۔ نسوۃ موصوف ہے، اربعین صفت ہے، موصوف صفت مل کر آگے جملہ بن رہا ہے، تو یہاں پر وہ اگرچہ صفت استعمال ہو رہا ہے مگر اربعین کا لفظ شروع سے صفت کے لیے نہیں بنایا گیا، اگرچہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے شروع سے وہ کے لیے بنایا گیا جس کا معنی ہے 4 3 2 1، یہ اسماء عدد ہیں، تو یہ عدد کے لیے شروع سے بنایا گیا، شروع سے صفت کے لیے نہیں بنایا گیا۔
گیا، اگرچہ ترکیب میں وہ صفت استعمال ہو رہا ہے مگر شروع سے وہ صفت کے لیے نہیں بنایا گیا، تو یہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ اس پر تنوین آ رہی ہے۔ مثال میں نے دی ہے آپ کو مررت بنسوۃ اربعین، اگر غیر منصرف ہوتا تو تنوین نہیں آنی تھی۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وصف شروع سے جب سے وہ لفظ بنا ہے تب سے ہی وہ صفت کے لیے بنایا گیا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ آگے کہتا ہے تانیث۔ تانیث کی 3 قسمیں ہیں، تانیث بالالف مکسورہ، تانیث بالالف ممدودہ اور تانیث بالتاء۔ تو جو تانیث بالتاء ہے نا اس کو کسی اور سبب کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو دوسرا سبب ہے نا وہ علم ہی ہوگا۔ کون سا سبب ہوگا؟ علم ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب کو آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ وہ اسباب جن میں علمیت شرط ہوتی ہے، کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جن میں علم ہونا شرط ہوتی ہے، کچھ اسباب ہوتے ہیں جن میں علم ہونا شرط نہیں ہوتی، کچھ اسباب ہوتے ہیں جن میں علمیت کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھ لگی؟ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں نہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے جا کے آپ کو میں خلاصہ بتاؤں گا۔ تو یہ ایک ان میں سے الف جو تانیث بالتاء ہے نا تو اس کے لیے بھی علمیت شرط ہے، جیسے عائشہ مکہ۔ اب عائشہ کسی عورت کا نام ہے اور مکہ بھی کسی چیز کا نام ہے، تو علم کسی چیز یا کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں، معین جگہ کے یا معین چیز کے، تو یہ علمیت اس کے لیے شرط ہے۔ اگر یہاں پر ہم کوئی صفت بیان کر دیں جیسے حائضہ اور کوئی اور بھی صفت بیان کر دیں، تو کوئی بھی صفت بیان کر دیں جب تک وہ علم نہیں ہوگی تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ تو یہ خلاصہ اس کا کہتا ہے ان میں منع صرف کا پہلا سبب تانیث اور دوسرا معرفہ ہے۔ یہ اس نے جو کہا نا یعنی علمیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو علمیت شرط ہے جب بھی کسی اسم میں تانیث بالتاء ہے اور وہ غیر منصرف بن رہا ہے تو آنکھ بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا سبب کون سا ہے؟ علم ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ معرفہ 2-3 وصف اس نے بیان کر دی ہیں، چوتھا بیان کر رہا ہے، کہتا ہے معرفہ، جیسے زینب، اس میں دوسرا سبب تانیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے خلاصہ یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تانیث بالتاء بھی ہوتی ہے اور تانیث بھی مانوی بھی ہوتی ہے۔ ایک آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ کبھی تو تا لفظوں میں موجود ہوگی، کبھی تا پوشیدہ ہوگی، تو پوشیدہ کی آگے کئی صورتیں بنتی ہیں تو وہ اس نے یہاں پہ نہیں لکھی، وہ اتنی ضروری بھی نہیں ہے تو اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ تو آگے کہتا ہے عجمہ، وہ اسم جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو۔ عجمی زبان آپ شاید جانتے ہوں، عربی کے علاوہ جتنی زبانیں وہ عجمی کہلاتی ہیں، تو کسی اور زبان کا لفظ ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس زبان میں علم ہو۔ اب آگی نا علمیت شرط، پیچھے تانیث بالتاء کے ساتھ بھی علمیت شرط تھی، عجمہ کے ساتھ بھی علمیت شرط ہے، جیسے ابراہیم اسماعیل، ان میں پہلا سبب معرفہ اور دوسرا عجمہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا اس کی اور آپ خلاصہ سن لیں عجمہ لفظ کا، کہ وہ عربی زبان میں استعمال ہوا اور علم استعمال ہوا، پہلے بھی علم استعمال ہوتا تھا، ابراہیم پہلے بھی نام تھا، عربی زبان میں آنے کے بعد بھی نام ہے، تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ دوسری شرط اس میں علمیت ہوگی۔ تو ایک اور اس میں چیز یاد رکھیں کہ اگر یہ 3 حرفی ہے تو درمیان والا متحرک ہونا چاہیے۔ درمیان والا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک، جیسے شاتارو۔ اب جو لفظ ہے نا نوحن، وہ بھی 3 حرفی ہے، عجمی لفظ ہے، مگر اس کا درمیان والا حرف چونکہ متحرک نہیں ہے، واو ساکن ہے، تو وہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ تو یہ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عجمہ والا سبق کا مکمل ہو چکا ہے۔ جمع سے انشاءاللہ کل ہم